ہاں ایک سوال ہے جماعت اسلامی کے بارے میں اہل علم کا موقف کیا ہے؟ جماعت اسلامی کی اصل مصر سے شروع ہوتی ہے اور ایک طویل چیز ہے، اگر اس کو بتایا جائے تو بہت کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ مختصر یہ ہے کہ ان کے منہج کے اندر غلطی ہے۔ منہج کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم جب کسی عمل کو انجام دیتے ہیں تو ہم حدیث کے مطابق اور صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن و حدیث کو ہم اپنے سمجھ سے نہیں لیں گے کہ ہم نے قرآن کھولا اور اپنے سمجھ کے مطابق اس کی تفسیر کرنی شروع کر دی، نہیں، یا احادیث کھولی اور اپنے سمجھ کے مطابق اسے سمجھنے کی کوشش کرنے لگے، نہیں۔ صحابہ کرام نے کیسے اس آیت کریمہ کو سمجھا ہے، صحابہ کرام نے کا موقف اس حدیث کے بارے میں کیسا تھا، کیسے وہ عمل کرتے تھے احادیث پہ، تو اسی منہج کو لے کر ہم چلیں گے۔ ہر جگہ پہ ہم صحابہ کرام کے منہج کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور یہی حقیقت میں اہل الحدیث کی ابتدا ہے۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اہل الحدیث ایک نیا فرقہ ہے، یہ کوئی نیا فرقہ نہیں ہے، اس کی ابتدا صحابہ کرام کے دور سے ہے۔ شروع میں سارے کے سارے مسلمان تھے، مومن تھے، پھر آگے جب معاملہ پڑھا تو کچھ بدعتیں ایجاد ہوئی، اس لیے کہ اسلام کے اندر غیر مسلم داخل ہوئے اسلام کے نام سے، اور انہوں نے عقیدوں کو خراب کیا۔ جب آگے بڑھیں تو آگے بڑھنے کے بعد جب بدعتی افراد اسلام کے اندر پائے گئے تو اہل السنہ اور اہل البدع دو جگہوں پہ تقسیم، یعنی دو گروہ بن گئے۔ جو بدعت کا کام انجام دیتے تھے، چاہے عقیدے کے اندر یا عمل کے اندر، انہیں بدعتی کہا جاتا تھا یا اہل البدع کہا جاتا تھا، اور جو لوگ سنت کے مطابق چلتے تھے، یعنی صحابہ کرام کے منہج کے مطابق، انہیں اہل السنہ کہا جاتا تھا۔ یہی اہل السنہ یہاں ہندوستان میں پہنچے، اور ہندوستان میں پہنچنے کے بعد انہوں نے ہندوستان کے اندر اسلام پھیلایا۔ یہاں بھی دو فرقے تھے، اہل البدع اور اہل السنہ۔ اس اہل سنت کے نام کو اب بدعتیوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا، بدعتیوں نے اہل السنہ کے نام کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب جب انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا تو پھر اب ضرورت پیش آئی کہ کوئی نیا نام رکھا جائے تاکہ ہم بدعتیوں میں شمار نہ ہو، تو اس کے بعد اہل الحدیث کا نام ہندوستان میں رکھا گیا۔ یہ اس کی مختصر سی ہسٹری ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کوئی نیا فرقہ نہیں ہے، صحابہ کرام سے شروع ہوا ہے، اور صحابہ کرام سے اہل السنہ، اہل السنہ سے اہل الحدیث، یا مختلف نام۔ آپ صحابہ کرام اپنے آپ کو سلف کہتے تھے، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم اسے سلفی کہتے ہیں۔ دیکھیے، اہل علم کا جو موقف ہے کسی بھی بدعتی فرقے کے تعلق سے، جہاں منہج کا اختلاف ہوتا ہے وہاں ہم انہیں اہل بدع کہتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا موقف اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی جماعت کے موقف کو ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ اس جماعت کے بانی سے، اس لیے کہ کوئی بھی جماعت اپنے بانی کے ذریعے سے جانی جاتی ہے۔ اہل الحدیث کی جماعت جیسا کہ بیان کیا گیا صحابہ کرام سے جڑی ہوئی ہے، تو اس کے بانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی پہ کوئی انگلی اٹھانے کی جسارت نہیں کر سکتا ہے، تو اس جماعت کے منہج پہ کوئی انگلی اٹھانے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ لیکن جماعت اسلامی کے جو بانی ہیں ہندوستان کے اندر، مولانا مودودی رحمہ اللہ، آپ یہ نہ سمجھے کہ میں رحمہ اللہ کہہ رہا ہوں تو نہیں، علماء کا تکریم اپنی جگہ پہ ہے، ان کے اقوال کا رد اپنی جگہ پہ ہے۔ ان کی کتابیں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اس میں بڑی منہجی غلطیاں ملیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تنقید کی گئی ہے، انبیاء کرام پہ تنقید کی گئی ہے، صحابہ کرام پہ تنقید کی گئی ہے، اور صحابہ کرام کے بعد تابعین پہ تنقید کی گئی ہے، صحابہ کرام کے تعلق سے برا خیال رکھا گیا ہے، اور یہ ایسی جماعت ہے جو خلافت قائم کرنا چاہتی ہے۔ خلافت وہ بھی علی منہاج النبوہ، خلافت علی منہاج النبوہ، یہ ان کی کتابوں کے اندر آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گی۔ خلافت علی منہاج النبوہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نبوی طرز پہ خلافت قائم کی جائے۔ میں آپ کو ایک حدیث ذکر کروں گا، ابو داؤد کے اندر صحیح حدیث ہے، الخلافۃ بعدی 30 سنہ ثم یؤتی اللہ الملک من یشاء، کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے اگر آپ جوڑتے ہیں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی خلافت جہاں شروع ہوتی ہے انہوں نے تنازل اختیار کر لیا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جہاں پہ ختم ہوتی ہے 30 سال مکمل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے گا بادشاہت عطا کرے گا. ثم یؤتی اللہ الملک من یشاء، جسے چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہت، خلافت نہیں، میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں. خلافت 30 سال پہ ختم ہو چکی ہے. اب اس کے بعد کیا شروع ہو رہی ہے؟ بادشاہت. وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر جو بادشاہت ہے یہ بادشاہت درست نہیں ہے. حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسے چاہے گا بادشاہت عطا فرمائے گا. اور اسی وجہ سے ان کے یہاں یہ اصل میں خوارج جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے ہٹ گئے تھے، نکل گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ صرف اللہ کا حکم چلے گا. یہی چیز یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ صرف اللہ کا حکم چلے گا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. آیت کریمہ کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے تو وہ کافر ہے. 3 آیتیں ہیں، ایک میں فاسق کہا گیا، ایک میں ظالم کہا گیا، ایک میں کافر کہا گیا. یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق، نازل کردہ تعلیمات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے وہ کافر ہے. یہ آیتیں یہود کے بارے میں نازل ہوئی. سب سے پہلے میں یہی بتا دے رہا ہوں، یہ مسلمانوں کے تعلق سے نہیں ہیں، لیکن اس کے بھی تعلق سے صحابہ کرام کے اقوال موجود ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اسلام سے بہتر کوئی دوسرا دین ہے یا کوئی دوسرا قانون ہے تو کافر ہو جائے گا. علماء صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اسلام سے بہتر کوئی دوسرا قانون ہے تو کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ آیت کریمہ میں یہی بات کہی گئی ہے. لیکن اگر کوئی شخص اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر دوسرا کوئی عمل کرتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ ان کی زبان میں بتاتا ہوں، اگر کوئی شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے کافر ہو گیا. اگر کوئی شخص سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دایاں استعمال کرتے تھے، کوئی شخص بایاں استعمال کر لیا تو کافر ہو جائے گا ان کے کہنے کے مطابق. اور کافر ہونے کی وجہ سے یہ لوگ سعودی عرب کے اندر ہمیشہ حملہ کرتے ہیں. یہی وہ جماعت ہے، یہی وہ جماعت ہے. ہندوستان کے اندر طرز الگ ہے اور دوسرے ملکوں میں طرز الگ ہے. لیکن ہندوستان کے اندر منہجی غلطیوں کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. ہندوستان کے اندر وہ موقف نہیں ہے جو سعودی عرب کے اندر ان لوگوں نے اسی جماعت اسلامی اور اخوان المسلمین دونوں ایک سکے کے 2 پہلو ہیں. سکے کے ایک پہلو جماعت اسلامی ہے ہندوستان کے اندر، دوسرا پہلو الاخوان المسلمون کے نام سے، جو مصر میں مرسی کی حکومت قائم ہوئی اور قائم ہونے کے بعد انہوں نے تعلقات اسرائیل سے بڑھائے اور بعد میں ان کی حکومت مختلف ذرائع سے ختم ہوئی. اور یہ دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ جو ہے ایک طرف یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ سعودی عرب کے اندر مثال کے طور پہ زنا کے واقعات ہوتے ہیں، آج کل تھیٹر کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے سعودی حکمران کافر ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ سعودی حکمران کافر ہیں. بالکل برملا کہتے ہیں کہ سعودی حکمران کافر ہے اس لیے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو وہاں پہ نافذ نہیں کیا. یہ اس جماعت کا عقیدہ اور یہ منہج ہے. اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی مسلمان کا خون بہانا اسلام کے اندر کتنا بڑا جرم ہے. اور کسی کو کافر ٹھہرانا، یہ تکفیری جماعت ہے، کسی کو کافر ٹھہرانا یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے. جس کو اللہ نے کافر ٹھہرایا ہم اسے کافر ٹھہرائیں گے، جسے اللہ کے رسول نے کافر ٹھہرایا ہم اسے کافر ٹھہرائیں گے. ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو کافر ٹھہرائیں. لیکن یہ جماعت لوگوں کو کافر ٹھہراتی ہے، ان کے خون کو حلال سمجھتی ہے. تو اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں. صحابہ کرام پہ یہ جماعت انگلی اٹھاتی ہے، باقاعدہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے. اور ہمارے مسلمانوں کے اندر حضرت یزید بن معاویہ رحمہ اللہ کے تعلق سے جو گند پھیلائی جاتی ہے یہ اس جماعت کا ایک حصہ ہے. اس جماعت کا ایک حصہ ہے. حقیقت میں اس جماعت کو ان لوگوں نے جو استعمال کیا ہے، دیگر افراد نے اس جماعت کو ہمیشہ غیر مسلم قومیں استعمال کرتی ہیں.
اور استعمال کرنے کی وجہ کیا ہے کہ یہ تنقید کرتے ہیں تابعین پہ، صحابہ کرام کے بیٹوں پہ، پھر اس کے بعد صحابہ کرام پہ آتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. انہوں نے کہا، جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابہ کرام کے تعلق سے عموماً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، احد پہاڑ کی مسافت 14 کلومیٹر پہ ہے اور مدینے کا سب سے اونچا پہاڑ ہے، اگر اس کے برابر کوئی شخص سونا خرچ کر دے تو کسی صحابی کے ایک مٹھی آدھی مٹھی کے برابر نہیں ہوگا. یعنی کوئی صحابی ایک مٹھی آدھا مٹھی چاول خرچ کر دیتا ہے یا کہ اناج دے دیتا ہے تو اس کے برابر بھی نہیں پہنچے گا. تو یہ صحابہ کرام کا جو مقام ہے بہت اونچا ہے. تو یہ صحابہ کرام پہ بھی تنقید کرتے ہیں، ان کی اولادوں پہ تنقید، حتیٰ یہ کہ انبیاء کرام پہ بھی تنقید کرتے ہیں اور باقاعدہ خلافت کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا ذکر حدیث کے اندر ہے ہی نہیں. اور کون سی خلافت انہیں چاہیے؟ وہ خلافت جو نبی کے زمانے میں موجود نہیں تھی. یہ وہ خلافت چاہتے ہیں جو نبی کے زمانے میں موجود نہیں تھی، اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی خلافت ہونی چاہیے جس میں کوئی بھی گناہ کا کام نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم پڑھتے ہیں اور آپ کے مدنی دور کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک شخص کو لایا جاتا ہے، شراب پیا ہوا ہے، اس کو کوڑے لگائے جاتے ہیں. دوسرا شخص آ کر کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، میں نے زنا کیا ہے. ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے میں حمل سے ہوں، میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعات پیش آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہا کہ تم کافر ہو گئی، حد قائم کی گئی. شریعت میں جو حد قائم کی گئی وہ حد قائم کی گئی. اگر کوئی حکومت اور اس پوری روئے زمین میں کوئی بھی حکومت ایسی نہیں ہے سوائے سعودی عرب کے جو شریعت کے مطابق فیصلہ کرتی ہو، جس کا قانون ہو کہ قرآن ہمارا دستور ہے. چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کسی بھی مسلم ملک کے دستور میں کبھی یہ نہیں پائیں گے کہ ہمارا دستور قرآن ہے اور وہاں پہ شریعت کے مطابق وہاں کی عدالتوں میں فیصلے کیے جاتے ہیں. سعودی عرب کے اندر آپ پائیں گے کہ ان کے سارے عدالتوں میں شرعی قاضی مقرر کیے جاتے ہیں. شرعی قاضی یعنی عالم بننے کے بعد اسے پورا سکھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کو فیصلہ کرنا ہے. ہم نے وہ پڑھائی پڑھی ہے، جانتے ہیں ہم کیا اس میں ہوتا ہے. تو یہ طریقہ ان کا ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کو جج کے طور پہ رکھا جاتا ہے اور فیصلے ہوتے ہیں. ایک قتل پہ، ایک قتل کی تحقیق پہ اور ایک قتل کے معاملے پہ 30 قاضیوں کی دستخطیں ہوتی ہیں. 30 قاضیوں سے گزارا جاتا ہے اور اس کے بعد قتل کی تنفیذ ہوتی ہے، یعنی حد کو نافذ کیا جاتا ہے تاکہ کہیں کوئی غلطی شریعت کے مطابق نہ ہو. یہ سعودی عرب کے اندر ہے، آپ کو کسی ملک کے اندر یہ چیزیں نہیں ملیں گی. یہ چیزیں بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں لیکن چھپاتے ہیں، اور یہ چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، سنی ہے، پڑھی ہے اور جانتے ہیں.